پاکستان کے قومی اور معاشی معاملات، نئی سوچ، مضبوط خیالات اور فیصلہ ساز آوازیں ایک پلیٹ فارم پر، ویلتھ اسٹوڈیو، جہاں لیڈرز بولتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں زہرا سکندر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلتھ پاکستان کی خصوصی انٹرویو سیریز ویلتھ اسٹوڈیوز، جس میں ہم ملک کی پالیسی، اکانومی اور اسٹریٹجک امور کے حوالے سے ملک کی نمایاں شخصیات کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ایک ممتاز سفارتکار جناب امبیسڈر مسعود خالد صاحب، جنہوں نے 4 دہائیوں سے زائد عرصہ سفارتکاری میں گزارا اور چین سمیت دیگر اہم ممالک میں پاکستان کی نمائندگی کی اور اپنی خدمات سر انجام دیں۔ پاک چین تعلقات اور سی پیک جیسے اہم منصوبوں میں ان کی خدمات نہایت اہم ہیں۔ آج ہم ان سے پاک چین تعلقات، سی پیک کی پیش رفت اور مستقبل کے امکانات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امبیسڈر صاحب، ویلکم ٹو ویلتھ اسٹوڈیوز۔ شکریہ۔ آپ نے 4 دہائیوں سے زائد کا عرصہ جو ہے سفارتکاری میں گزارا اور خاص طور کے اوپر چین میں بہت اہم ذمہ داریاں نبھائیں۔ آج کے بدلتے ہوئے عالمی حالات میں آپ پاک چین تعلقات کو کس مرحلے پر دیکھتے ہیں اور خاص طور پر اس شراکت داری کی اہمیت کس طرح بڑھ رہی ہے؟ جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سال ہم 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں اپنے سفارتی تعلقات کی۔ یہ پاکستان نے چین کو تسلیم کیا تھا 1950 میں، اور جو سفارتی تعلقات تھے وہ 1951 میں قائم ہوئے تھے، اور پاکستان پہلا مسلم ملک تھا جس نے چین کو تسلیم کیا۔ تو ابتدا جو تھی وہ 1950 سے شروع ہو گئی تھی، اور اب دیکھیے 75 سال ہم نے جو ہے وہ 75 سال کی مسافت طے کی ہے، اور میں بڑے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج چین پاکستان تعلقات جو ہیں وہ انتہائی مضبوط ہیں، اور انہوں نے یعنی کہ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں کہ انٹر اسٹیٹ ریلیشنز میں یہ ماڈل کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ یہ بڑے یونیک ریلیشن شپ ہے، اسپیشل ریلیشن شپ ہے، کیونکہ ہمارے درمیان باہمی اعتماد اور باہمی احترام جو ہے اس کے جو اصول ہیں کار فرما ہیں اس ریلیشن شپ کو آگے لے جانے میں۔ اور دونوں ممالک نے بڑی یعنی کہ اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے گلوبل سین میں، انٹرنیشنل لینڈسکیپ میں، لیکن اس کے باوجود ہماری جو دوستی ہے وہ نہ صرف قائم رہی ہے بلکہ بہت مضبوط ہو گئی ہے۔ تو میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں، بڑی اپنی جو آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ میں نے خاصا لمبا عرصہ چین میں گزارا، میرے لیے بڑی اعزاز کی بات تھی۔ تو اس وقت میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان اور چین کے تعلقات جو ہیں انتہائی سالڈ بنیاد پر قائم ہیں۔ آپ سی پیک کے تصور اور ابتدائی مراحل سے ان پروجیکٹس کے ساتھ جڑے ہیں۔ اگر آج ہم ان منصوبوں کی کارکردگی کے اوپر نظر ڈالیں، روشنی ڈالیں، تو آپ کیا نمایاں نتائج دیکھتے ہیں؟ اور خاص طور پہ اب جب سی پیک فیز 2 میں انٹر ہو چکا ہے تو اگلے مرحلے میں پاکستان کو خصوصی طور پر کن شعبوں پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، سی پیک ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، میگا انیشیٹو ہے، جو کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ صاحب نے اناؤنس کیا تھا 2013 میں، اس کا یہ حصہ ہے اور اس کا یہ سگنیچر پروجیکٹ ہے۔ اور یہ بنیادی طور پر 2 ممالک کے درمیان کہ چین اور پاکستان کے درمیان اس کوریڈور کی ابتدا کی گئی۔ 2013 میں اس کی ابتدا ہوئی، اس کے بعد پریزیڈنٹ شی پاکستان آئے 2015 میں، تو اس پروسیس کو، اس پروجیکٹ کو بہت زیادہ پش ملی۔ پاکستان اور چین نے تقریباً 55 کے قریب ایگریمنٹ سائن کیا، اور اس کے بعد اس پہ عمل درآمد شروع ہوا۔ تو شروع میں جو تھا 4 جو تھے ایریاز وہ آئیڈینٹیفائی کیے گئے، جس میں یہ طے کیا گیا کہ چین اور پاکستان کی حکومتیں جو ہیں وہ آپس میں تعاون کریں گے۔ اس میں پاور سیکٹر تھا، کمیونیکیشن تھا، ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر، پھر گوادر پورٹ تھا اور اس کا جو باقی انفراسٹرکچر ہے، الائڈ انفراسٹرکچر، اور پھر یہ انڈسٹریل کوآپریشن تھی۔ تو آپ مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو خاصی یعنی کہ میں کہوں گا کہ اطمینان بخش طریقے سے کام ہوا، گو کہ بیچ میں کووڈ آ گیا، اور اس قسم کے کیونکہ کووڈ نے اس پروسیس کو کافی ڈسرپٹ کیا۔ لیکن اگر آپ اس کے ٹینجیبل جو جس کو کہتے ہیں کہ ٹھوس فوائد اگر آپ دیکھیں، جو آپ کا میرے خیال سوال بھی یہی ہے، تو اس میں دیکھیے
یعنی کہ ان 11-12 سالوں میں تقریباً $26 بلین کی، جہاں تک مجھے میرا علم ہے، $26 بلین کی انویسٹمنٹ چائنا کی طرف سے پاکستان میں کی گئی ہے، اور اس میں کوئی 40 سے اوپر پروجیکٹس ہیں جو کہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں یا پائپ لائن میں، اور اس میں بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں۔ اس میں مثلا پاور سیکٹر میں جو ہیں اچھے خاصے، میرا خیال ہے کوئی 9-10 کے قریب تو پروجیکٹس سے شاید زیادہ ہوں، اور بھی پروجیکٹس بن رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے سکھر ملتان موٹر وے بنی تقریباً 500 کلومیٹر کی، اور بھی پروجیکٹس کے، گوادر پورٹ بن گئی، آپ کا گوادر ایئرپورٹ بن گیا، اسپیشل اکنامک زونز پہ کام ہو رہا ہے۔ تو $26 بلین کی انویسٹمنٹ آئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کام اور زیادہ ہو سکتا تھا، لیکن بیچ میں ڈسرپشن بھی ہوئی اور کچھ اور، کیونکہ اتنا بڑا جب پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس میں مشکلات اور چیلنجز آتی ہیں، اور پھر یہ کہ کچھ جو مخالفین ہیں BRI کے اور CPEC کے، انہوں نے بھی رخنے ڈالے ہیں۔ تو بہرحال دونوں حکومتیں جو ہیں، حکومت پاکستان اور حکومت چائنا، اس چیز سے بخوبی واقف ہیں۔ تو اس کے دیکھیے پھر آپ لوکل امپلائمنٹ کتنی جنریٹ ہوئی، یعنی کہ یہاں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی یہ جو CPEC تھا اس میں پاکستانی جو تھے ان کو مثلا جابس اتنے نہیں ملے جتنے ملنے چاہیے تھے، لیکن اگر آپ اس کا آبجیکٹیولی جائزہ لیں پروجیکٹس کا اور اسٹیٹسٹکلی دیکھیں، نومیریکلی فگر وائز، تو اس سے بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ کافی پاکستانی اس کو امپلائمنٹ جو ہے، لوکل امپلائمنٹ جنریٹ ہوئی ہے، اور ان کی تعداد چینی ہمارے دوستوں کے مقابلے پہ کسی بھی پروجیکٹ پہ زیادہ ہے۔ سر، آپ نے ابھی اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے نشاندہی کی ہے، آپ کے خیال میں CPEC کے حوالے سے جتنی پبلک اویئرنیس یا مارکیٹنگ ہونی چاہیے تھی، اور خاص طور کے اوپر جو ڈیٹا کلیکشن ہونا چاہیے تھا اس ضمن میں، ڈو یو تھنک وی ہیو بین ایبل ٹو ڈاکیومنٹ اٹ پراپرلی سو فار؟ نہیں، میرا خیال ہے اس کے اوپر اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں نا، میں نے کہا کہ ایک تو پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن صرف CPEC کے خلاف نہیں بلکہ اس BRI کے خلاف، خصوصاً مغربی ممالک سے یہ ایک مہم شروع کی گئی، اور جس میں کہا گیا کہ یہ ممالک جو اشتراک کر رہے ہیں یہ قرضے میں چلے جائیں گے، اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور کالونائزیشن ہو جائے گی، اس قسم کی لغو قسم کی باتیں جو ہیں وہ کی گئیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو BRI پروجیکٹ ہے اس کو کسی طریقے سے ناکام بنانے کی کوشش تھی۔ تو لیکن ہم تو اس میں کلیئر ہیں کہ یہ تو چین کے مفاد میں بھی اور پاکستان کے مفاد میں بھی، تو اس کو لے کے چلنا ہے۔ تو جہاں تک ڈیٹا کلیکشن کی بات ہے، اور یا جہاں تک اس پروپیگنڈے کو ڈسپیل کرنے کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ابھی بھی، اور ہماری جو میڈیا مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے یا میڈیا کو ایڈریس کرنے کی، کیونکہ اب تو میڈیا بھی بہت بڑا ہو گیا نا، اب تو مین اسٹریم میڈیا تو ایک سائڈ پہ رہ گیا، اب تو سوشل میڈیا پہ بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ تو ابھی بھی ضرورت ہے کہ ہم دونوں سائڈس مل کے ایک مؤثر طریقے سے اس کو کاؤنٹر کریں۔ سر، ابھی ہم نے گیم چینجر امپیکٹ کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور خاص طور کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ چین نے چند دہائیوں کے اندر بہت اہم معاشی ترقی حاصل کی ہے، اور سنس پاکستان از اے ویری کروشل پارٹنر ود چین، اور بہت دیرینہ پارٹنرشپ ہے، تو پاکستان چین کے اس معاشی ماڈل سے کس طرح سے عملی طور پر استفادہ کر سکتا ہے، کن ریفارمز کی ضرورت ہے، اور کس طرح سے اپنی معیشت کو بہتر بنا سکتا ہے؟ ڈو یو تھنک کہ جسٹ پارٹنرشپ از انف ٹو اپلفٹ پاکستان's economic growth itself؟ نہیں، دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ گیم چینجر ہے، ہو سکتا ہے اگر اس کے اوپر جو کام ہے جس رفتار سے شروع کیا گیا تھا اسی رفتار سے چل پائے، اس میں تیزی آئے۔ پہلی بات تو یہ، کیونکہ اس کا امپیکٹ صرف پاکستان کے اوپر نہیں ہے، یا چین کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اس وقت پروجیکٹس پاکستان میں لگ رہے ہیں تو پاکستان کو ڈائریکٹ فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اس کی ایک ریجنل ڈائنامکس ہے، کیونکہ اس کو ہم نے طے کیا ہے، چین اور پاکستان کی حکومت نے، کہ اس کو ہم ایکسٹینڈ کریں گے افغانستان تک اور آگے بھی لے کے جائیں گے، اور اس میں آن نیڈ بیسز اینڈ کیس بائی کیس بیسز باہر کے ممالک بھی پروجیکٹس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو اس کا دائرہ کار جو ہے اسکوپ کافی بڑا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ بڑا ہو سکتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس کو ریجنلی ایکسپینڈ کرنے کے لیے تو یہ ضروری ہے نا کہ جو آپ نے روڈ میپ طے کر لیا ہے اس پہ آپ عمل درآمد جو ہے اس کو انشور کریں کہ اچھا ہوتا ہے، گیم چینجر ہو جائے گا، کیٹلسٹ ہو جائے گا۔ اب پاکستان کیا سیکھ سکتا ہے؟ دیکھیے چین کی جو ترقی ہے 40 سال کے اندر،
یا 45 سال کے اندر، وہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے نا. یہ تو دنیا میں اس قسم کی مثال آپ کو نہیں ملے گی کہ ان تمام سالوں میں جن کا میں نے ذکر کیا کہ 800 ملین لوگوں کو انہوں نے ایبسولوٹ غربت کے چنگل سے نکالا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اب جو چین جاتا ہے وہ چین کی معاشی ترقی سے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سے اور ان کی جو کویسٹ ہے فار نالج، اس سے بہت متاثر ہوتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ چین اس وقت جو ہے ٹرولی اٹس اے نالج اکانومی، اور وہ تو اپنے وہ نئے گراؤنڈس جو ہے بریک کر رہے ہیں. تو پاکستان جو کہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے اور ترقی کے سفر میں ابھی کافی ہمیں میرا خیال ہے مراحل طے کرنے ہیں اور ہمارے چیلنجز بھی ہیں. تو اس میں یہ کہ ہم چیز سے بڑا کچھ سیکھ سکتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ یعنی کہ آئیڈیلسٹک یا ایمبیشس اس طرح نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ جو 4 ایریاز پہلے سی پیک فیز 1 کے تھے اور جو اب نے ایڈ کیے ہیں دونوں سائڈز نے، اگر ہم انہی کے اوپر کام کر لیں فوکس کے ساتھ، اٹینشن کے ساتھ، کہ مثلا ایگریکلچر، پاکستان ایگریکلچر کنٹری، اب پاکستان کتنی چیزیں چین کو مطلب چین کے لیے بھی ہیلپ کر سکتا ہے. ہمارے یہاں سرپلس لیبر ہے، ہمارے پاس زمین ہے، ہم یہاں کاشت کر کے، چین تو بہت بڑا ملک ہے لیکن اس کا کوئی پورشن ہم چین کی جو فوڈ سیکیورٹی ہے، چین اتنی چیزیں امپورٹ کرتا ہے. ہمارے پاس تو KKH ہے، ہم وہاں سے ٹرانسپورٹ کر کے چین کو سبزی بھجوا سکتے ہیں، پھل بھجوا سکتے ہیں. جب میں تھا تو میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ گلگت سے چیری جائے، اس وقت نہیں جاتی تھی. اب مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ چیری جو ہے یہاں سے ہمارے سائڈ، بھائی میں نے کہا آپ اتنی دور سے جو چیری منگا رہے ہیں، ہم تو بالکل آپ کے پڑوس میں ہیں، وہاں بھی اتنی اچھی چیری ہوتی ہے، تو وہ اب چینی جو ہے چین میں امپورٹ ہو رہی ہے. تو اس طرح کی چیزیں یہ میوچل کمپلیمنٹیریٹیز ہوتی ہیں اور اس میں کاسٹ افیکٹونیس ہوتی ہے. کاسٹ آپ بچاتے ہیں، ٹائم بچاتے ہیں. تو کوریڈور کا مقصد ہی ہے کہ چین کو بھی اس سے فائدہ ہو رہا ہے، چین بھی انڈین اوشن میں جو ہے اپنی ایک پریزنس کرنا چاہتا ہے بیکاز آف اکنامک انٹرسٹ اینڈ آل دیٹ از انڈرسٹینڈیبل، کیونکہ چین کو بہت رستہ پڑتا ہے وہاں سے، شنگھائی وغیرہ سے، ایسٹ سے. تو پاکستان دوست ہے، ہماری ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور یہی ہمارا ایک جو آپ جس کو کہہ لیں کہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے اور ایک روایت ہے. تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اگر ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، اور چین کا میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی بڑے شکر گزار ہیں کہ جب کہ کوئی یہاں پر انویسٹمنٹ کے لیے نہیں آ رہا تھا، اس وقت چین نے یہ میگا پروجیکٹ جو ہے اسٹارٹ کیا سی پیک کا، اور اس میں کامیابی ہوئی ہے. لیکن صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں نہ صرف ایگریکلچر، IT میں، اور پاکستان کے پاس بڑا ٹیلنٹ ہے. پاکستان از اے بگ مارکیٹ آف 250 ملین پیپل. اور یہ کہ ہماری جو جغرافی ہے، ہم تو 3 ریجنز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں یہاں پر. ہم تو جو ہمارے ساتھ ٹریڈ کرے گا، ہمارے ساتھ اکنامک کوآپریشن کرے گا، ہم اس کو روٹس آگے دے رہے ہیں کنیکٹیوٹی کے. سارا کانسیپٹ ہی کنیکٹیوٹی کا ہے. تو کہنے کا مطلب کہ اس میں ہم ایک دوسرے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنا فوکس رکھنا ہے اس چیز کے اوپر، اور اس کو ہر صورت میں کامیاب بنانا ہے اور آگے لے کے چلنا ہے، تاکہ سی پیک آگے چلے گا تو BRI بھی آگے چلے گا، بیکاز اٹس اے سگنیچر پروجیکٹ. بڑی سمپل سی بات ہے. میں تو اس چیز میں بڑا کلیئر ہوں. تو مجھے پوری امید ہے کہ دونوں قوتیں جو ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں جب وہاں میٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد جو سرکاری اعلانات ہوتے ہیں، اس میں ایک آپٹمسٹک پکچر ایمرج ہوتی ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ کمیٹڈ ہیں کہ اس کو آگے لے کر چلیں گے. بالکل درست. یقیناً آپ نے بہت اہم رہنمائی اس جگہ پہ فرمائی ہے کہ اس سے جس طرح سے دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، اور خاص طور کے اوپر جو گلوبل اسٹیشر چین کا اس وقت بن چکا ہے، اٹس اے ویری پاورفل کنٹری آن دا گلوبل لیول. سو ایک رسپانسبل، ایک ذمہ دار بڑی طاقت کی حیثیت سے چین عالمی اہمیت کے جو مسائل ہیں، اور خاص طور کے اوپر پاکستان کے تناظر میں اپنا کردار کس طرح سے ادا کر سکتا ہے، کس طرح سے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت اس خطے میں مزید انویسٹمنٹس کو اور پروجیکٹس کو جو ہے انکریج کر سکتا ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ BRI جو ہے وہ تو ایک کامیاب پروجیکٹ ہے. 150 ممالک شاید زیادہ اس کے پارٹنرز ہیں، اور چین نے اب تک $1 ٹریلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ بھی ان ممالک میں کر دی ہے. تو سارے ممالک جو ہیں، یہ چین نے تو ان کو نہیں کہا کہ BRI جوائن کرو، یہ تو والنٹیرلی انہوں نے جوائن کیا، کیونکہ یہ دونوں کے میوچل مفاد میں ہیں. چین کا بھی اس میں فائدہ ہے اور ممالک کا فائدہ ہے. جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، گلوبل ساؤتھ کے کنٹریز ہیں، ان کا بڑا فائدہ ہے. چین سے وہ ٹیکنالوجی لے رہے ہیں، اسکالرشپس مل رہے ہیں،
ایجوکیشنل اپارچونیٹیز کریٹ ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, ٹریننگ پروگرامز ہو رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے جو کیپیسٹی ہے آپ اسی طرح ہی ڈیولپ کرتے ہیں نا. ان ممالک کو مغرب سے تو اس طرح کی امداد نہیں مل رہی, بلکہ وہاں سے تو جو امداد ہے اس میں کٹوتی ہو رہی ہے, آپ کے سامنے ساری پکچر ہے. تو چین اس وقت ایک ابھر رہا ہے ایز اے, میں تو سمجھتا ہوں کہ ایز اے لیڈر, ایز اے اسپوکس مین آف گلوبل ساؤتھ کنٹریز. اور چین کی ایک پولیٹیکل ولنگنس بھی ہے ہیلپ کرنے کی, اس کے علاوہ چین کی کیپیسٹی بھی ہے, کیونکہ چین نے اب اتنی ترقی کر لی, اور چین کی فلاسفی بھی یہ ہے. دیکھیے چین یہ کہتا ہے کہ اگر ہماری نیبرہڈ میں آگ لگے گی تو اس سے ہم بھی متاثر ہوں گے, تو اس آگ کو ہم نے بجھانا ہے. یہ ایک چینی پروورب ہے, تو جس کو میں نے اردو میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی. تو اس لیے چین اپنے نیبرہڈ جو ہے اس کو بھی کہتا ہے کہ پیسفل نیبرہڈ, پیسفل کو ایگزسٹنس, ماڈریشن کی بات کرتے ہیں, انکلوسیوٹی کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کوآپریشن کی بات کرتے ہیں چینی لیڈرز. تو یہ تو وہ ماڈل ہے, اور انہوں نے 4 انیشیٹوز دیے ہیں. گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو ہے, گلوبل گورننس ہے, گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو, ڈیولپمنٹ انیشیٹو ہے. ڈیولپمنٹ انیشیٹو میں تو میں خود پارٹیسپیٹ کرتا رہا ہوں UN میں. تو وہ جو گلوبل, بیکاز دیٹ واز دا فرسٹ انیشیٹو GDI, اینڈ GDI از بیسیکلی سپلیمنٹنگ دی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو کہ ایگری ہوئے ہیں سارے دنیا کے یونائٹڈ نیشنز میں. تو UN نے اس کو جو ہے وہ ویلکم کیا کہ یہ ان گولز کو جو ہے GDI سپلیمنٹ کر رہا ہے, سپورٹ کر رہا ہے. تو چین اس وقت ایک بین الاقوامی تعلقات میں ایک ماڈل کے طور پر ابھر رہا ہے, جو ایک آلٹرنیٹ اپنا جو ہے گورننس ماڈل جو ہے وہ دے رہا ہے, اور کامیاب گورننس ماڈل ہے. اور چین بڑی ہی سمجھداری سے یہ کہتا ہے کہ چین کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمارا ماڈل لے کے ڈٹو اس کو کاپی کریں. وہ کہتے ہیں کہ آپ جیسے کہتے ہیں کہ کانٹیکسچلائز کریں, ہاں کانٹیکسچلائز کریں, ہر ایک کی نیشنل کنڈیشنز اپنی ہوتی ہیں, اس کے مطابق لیکن جو بیسٹ پریکٹسز ہیں آپ ہم سے لے سکتے ہیں, اس کے لیے ہم تیار ہیں. دیکھیں کتنی اچھی اور کتنی ہی میں سمجھتا ہوں پازیٹیو اپروچ ہے. تو اب یہ کہ چین جو ہے وہ ایک ماڈل ہے اس وقت, اور جو اس وقت ہم بحران دیکھ رہے ہیں خصوصاً دا کانٹیکسٹ آف مڈل ایسٹ, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ چین کی وائس جو ہے اٹس اے وائس آف ماڈریشن, پیس اینڈ کو ایگزسٹنس. اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا یہاں پر کہ یہ جو بات ہوتی ہے ڈی رسکنگ, ڈی کپلنگ, اینڈ چین جو ہے اور کنٹینمنٹ چائنا کی, یہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن میرا خیال کہنا ضروری ہے کہ دیکھیں اب چین جو ہے اٹ ہیز آلریڈی ریزن. چائناز رائز کین ناٹ بی اسٹاپڈ بائی اٹس ایڈورسریز. چائنا ہیز ریزن, سو اٹس اسٹیبلشڈ فیکٹ. لیکن اس میں یہ ہے کہ, اور اس سارے پروسیس میں چیلنجز آتے ہیں, لیکن ویدر اٹس این ایشو آف گلوبل پیس اینڈ اسٹیبلٹی, or whether it is an issue of global development, economic development, you cannot put China aside. China is a part of this discourse on peace and security and development. So that means we can Indispensable. Right. We can construe from this discussion at the moment کہ چائنا کا جو ایک کردار ہے عالمی طور کے اوپر, اور خاص طور کے اوپر جو emphasis ہے ملٹی پولیرٹی کے اوپر, اور گلوبل اکوالٹی اور گلوبل گورننس کے حوالے سے فیئرنیس کا جو پرنسپل ہے, do you think China has been able to break the status quo, the global world order status quo at the moment, and it has allowed for other economies or other poles for that matter to take چین سامنے ابھر کے آیا ہے سامنے, اور چین کا ایک ماڈل ہے جو کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں with endorsement, with positivity. تو وہ جو چیز ہے وہ میرا خیال ہے چین کا کردار جو ہے, میرا اپنا خیال ہے کہ بین الاقوامی امور میں وقت کے ساتھ ساتھ بلکہ جلدی جو ہے وہ اور زیادہ پرو ایکٹیو ہو جائے گا, کیونکہ اب چین سے خصوصاً ڈیولپنگ کنٹریز کی اور گلوبل ساؤتھ کی توقع ہوگی کہ نہ صرف ڈیولپمنٹ کے اسفیئر میں بلکہ سیکیورٹی کے اسفیئر میں بھی چین ایک پرو ایکٹیو رول پلے کرے, تاکہ ہم اس دنیا میں امن و آشتی دیکھ سکیں.
اور یہ لڑائی جھگڑے جو ہیں یہ کیونکہ دنیا افورڈ نہیں کر سکتی، تو یہ ہمیں اس چیز کو آگے لے کے، اور اس میں چین کو، اس سینٹیمنٹ میں چین کو بہت سپورٹ ملے گی. صرف یہ کہ ہمیں یہ ہے کہ وہ راستہ جو ہے وہ متعین کرنا ہے اور اس کے اوپر چلنا ہے. رائٹ. امبیسڈر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنے یوزفل انسائٹس ہمارے ساتھ شیئر کیے، اور آپ کے تجربے سے، آپ کے ایکسپیرئنس سے اور آپ کے لرنڈ ویو سے ہمارے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو ڈیفینیٹلی بہت استفادہ ہوا گا. ناظرین، آج ہم نے بات کی سائنو پاک ریلیشنز یعنی پاک چین تعلقات، سی پیک کی پیش رفت اور فیوچر کے امکانات یعنی مستقبل کے امکانات کے حوالے سے. آج کے لیے ویلتھ اسٹوڈیو سے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.